الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم
ہم تو ثنا کے قابل بات اللہ جل جلالہ کے لیے آنکھ لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، جو آخری خطبہ میں آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، جو کام ایک بادشاہ کرتا ہے ایک مالک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ مختلف انداز میں بیان کیا۔ جن میں سے یہ سورۃ آل عمران کی آیات، ایک آیت آپ کے سامنے تھوڑی بہت تفصیل سے بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک جو بادشاہی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جتنے وقت کے لیے چاہے اس دنیا میں وہ بادشاہ بنا دے، دنیا کی حکمرانی دے دے، اور جب چاہے واپس لے لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا کر دے، جس کو چاہے ذلت عطا کر دے، بیدک الخیر، تمام قسم کی جو بھلائیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، فرمایا کہ وہی ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی یہ کام بھی ایک بادشاہ کا ہے۔ جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، اسی کا یہ کام ہے کہ اس نے دن بھی عطا کیا، اس نے رات بھی عطا کی، اور یہ ایک سرکٹ ایک روٹین بنا دی کہ دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، ان سے پوچھئے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات کر دیں تو بتائیں اس رات کو دن میں کون تبدیل کرے گا؟ یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ان سے پوچھئے کس کے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات مقرر کر دے، دن ختم ہو جائے، تو بتاؤ وہ کون سی ذات ہے، کس کے پاس اس چیز کا اختیار ہے تو اس رات کو دن میں تبدیل کرے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فَمَا قُلْ آیَتُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
ذات ہے جو اس دن کو پھر رات میں تبدیل کرے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آیت میں دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا. پہلے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات رکھ دے تو بتاؤ ہاں وہ کون سی ذات ہے جو اس رات کو دن میں تبدیل کرے گی. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا مقصد بیان کیا پھر کہ اللہ نے دن اور رات کیوں بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات تمہارے آرام کے لیے تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے اور دن کو تمہارے معاش کے لیے بنایا ہے. بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات رکھ دے تو تم اپنی یہ روزمرہ کی ضروریات یہ کہاں سے پوری کرو گے؟ معاش اپنا کہاں سے کماؤ گے؟ رات کا بیسک مطلب آرام ہے، سکون ہے. ہم لائٹیں لگا کے روشنی تو کر سکتے ہیں، ہم رات کو جا کے دن کو سو تو سکتے ہیں، لیکن جو سکون رات کے اندھیرے میں ہے وہ آپ دن کے وقت سارے دروازے بند بھی کر لیں آپ کو وہ سکون نہیں ملنے والا جو رات کو ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن یہ نشانیاں بنائی ہیں، اپنی توحید کو نشانی سے واضح کیا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے تو میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ وہ کوئی نہیں ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج بھی دیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر بھی دے تو بتاؤ وہ کون سی ذات ہے. آئے کیا فرمایا؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. میں وہی ذات ہے تخرج الحی من المیت جو زندہ سے مردہ میں لے کے جاتا ہے، وتخرج المیت من الحی اور وہی ہے جو مردہ سے پھر زندہ نکالے گا، زندہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک اور جگہ کس طرح ارشاد فرمایا؟ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، ایک وقت تھا تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی دی ہے، ثم یمیتکم اور پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم اور پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون تم سب اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. آپ نے اوپر غور کریں، جتنے ہمارے عمریں ہیں اس سے پہلے چلے جائیں، 70 80 100 سال پہلے کیا ہمارا وجود تھا؟ نہیں تھا. تم اس وقت ہم کیا تھے؟ ہم مردہ ہی تھے، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ہمارا وجود ہی نہیں تھا. فاحیاکم اس نے زندگی دی ہم سب کو، ثم یمیتکم اور پھر موت دے گا. تو ایک وقت آنا ہے، موت آنی ہے، ہر کسی کے اوپر آنی ہے. ثم یحییکم اور پھر سب کو دوبارہ زندہ کرے گا قیامت والے دن. ثم الیہ ترجعون پھر اپنے اپنی جگہ سے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اس آیت میں جو شروع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر الفاظ کے اوپر غور کریں. کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کر دیتے ہو کہ کوئی بات نہیں، وہ بھی زندگی دیتا ہے، وہ بھی موت دیتا ہے. جس کو اللہ تبارک ایک دفعہ موت دے دے قیامت تک دوبارہ کوئی نہیں آنا. اور یہ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس چیز کا ذکر پہلے موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ پہ کیا. اللہ کہتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. آج سے 50 60 70 100 سال پہلے ہمارا کہاں ذکر تھا؟ کون جانتا تھا ہمیں؟ آنے والے 100 2 سال بعد ہمارا ذکر کہاں ہوگا؟ کون جانے گا؟ نہیں پتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک اور جگہ پہ نشان فرمایا، فرمایا انہ ہوا وضحک وابکا وانہ ہوا امات واحیا. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت
کیا کہا؟ انہ ہوا اضحک و ابکا، کہ بے شک وہی ذات ہے جو انسان کو ہنساتی بھی ہے رلاتی بھی ہے۔ یہ ہنسنے اور رونے کا تعلق بھی موت اور زندگی کے ساتھ ہی ہے۔ انسان کو کوئی غم آ جائے نا، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ میں تو مر گیا ہوں۔ وہ اس کی موت نہیں ہے، لیکن الفاظ کا استعمال کرتا ہے، میں تو مر گیا ہوں۔ اگر کوئی خوشی مل جائے، کوئی راحت مل جائے، کوئی آسانی مل جائے، تو کیا کہتا ہے؟ آج زندگی کا مزہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ خوشی، یہ ہنسانا، یہ رولانا، یہ آنسو، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ہنسائے، جس کو چاہے اس کو رلائے۔ دنیا کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رلا دے، پوری دنیا مل کے اس کو ہنسا نہیں سکتی۔ جتنے مرضی لطیفے سنا لیں، جتنی مرضی اگلی پچھلی باتیں سنا لیں، اس کے اندر کے جو غم کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹے ہیں، وہ آپ کے لطیفوں سے دور نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خوشی دے دے، تو پوری دنیا مل کے جتنا مرضی چاہے اس کو غم میں مبتلا کر دیں گے، اس کو غم میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ انہ ہوا ما تواقع، پھر ابھی یہ کہا کہ وہی زندگی موت دے گا، وہی زندگی دے گا۔ تو زندگی اور موت یہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، مالک کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی حفاظت کی قدرت نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کی تمام خوشیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی مخلوق میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں، تمام کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرا رزق نہیں دیا، میں بھوکا مر رہا ہوں۔ نہیں، جو مخلوق جو کھاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی کھلاتے ہیں۔ درندے گوشت کھاتے ہیں، اللہ ان کو گوشت نہیں کھلاتا۔ جو روٹی کھاتا ہے اللہ اس کو روٹی ہی کھلاتی ہے۔ جو گھاس کھاتا ہے اس کو گھاس ہی کھلائی جاتی ہے۔ جو دانے کھاتے ہیں اس کو دانے ہی کھلائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے فقیر ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسان کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، ناس میں تمام لوگ شامل ہیں، تمام انسان شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سارے کے سارے ناس میں شامل ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا یا وہ آگے آئیں گے، تمام شامل ہیں۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور جو اللہ ہے وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر جتنے بھی لوگ ہیں شروع سے لے کے آخر تک سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، فرما بردار بنے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن جائے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ کسی دوسرے کا کوئی فائدہ، کسی دوسرے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم،
ان امسک رزقا بلجوا فی عتو ونفور. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں. فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے روزی چھین لے, کسی سے روزی کھینچ لے, تو بتاؤ پھر تمہیں روزی کون دے گا؟ کہتے ہیں فلاں پالنے والا ہے, فلاں پال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہیں, سب کو میں پال رہا ہوں, سب کا میں مالک ہوں, سب کا میں بادشاہ ہوں. تو اگر میں کسی کے رزق لے لوں, کسی سے روزی لے لوں, تو بتاؤ تمہیں روزی, تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی چیزوں کی یہ چیزیں نہیں ہیں, کسی کے اختیار میں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں. اللہ تبارک اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا. فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی, اللہ تبارک و تعالیٰ بے سمیت ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنے, فکر کرنے, اس کو سمجھنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.